اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب جمعہ، شب مغفرت، اپنے مرحومین کے لیے احسال کرنے کی شب، فاتحہ پڑھنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ میں صدقہ نکالنا، روز جمعہ ان کی قبور کی زیارت کرنا۔ معصومین علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اپنے مرحوم والدین کو یاد رکھنا، اپنے خاندان کے مرحومین کو یاد رکھنا، جب بھی ان کے لیے احسال کریں، صدقہ کریں، مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی نصیحت کے مطابق ان مرحومین کو ضرور یاد رکھیں احسال کرتے ہوئے، جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، احسال کرنے والا کوئی نہیں۔ شب جمعہ میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا، اور اس کے علاوہ دعائے توسل اور دعائے کمیل کی تلاوت کرنا، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ روز جمعہ بھی زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام، حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، اور روز جمعہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب کتابوں میں معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں درج ہوا ہے۔ روز جمعہ اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کو یاد رکھنے کی شب، ان کے ظہور میں تعجیل کے اسباب پیدا کرنے کی شب، اور اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی شب کہ جب بھی مولا ظہور کریں فرمائیں تو ہم ان کے معاون اور مددگاروں میں شامل ہوں، ہمارا شمار بھی ان میں ہو۔ یہ بہترین ٹائم ہے شب جمعہ اور روز جمعہ کہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف ظہور فرما سکتے ہیں۔ جب بھی پروردگار کا حکم ہوگا یہ والا ٹائم مخصوص ہے کہ یہ بہت آئیڈیل ٹائم ہے کہ ہمارے زمانے کے امام اس وقت ظہور فرمائیں۔ جمعہ ایک بہت زیادہ عزت اور عظمت والا دن ہے، شب جمعہ بھی بہت عزت اور عظمت والی شب ہے۔ یہاں پہ تاریخ میں اور کتابوں میں معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں یہی ملتا ہے کہ جو روز جمعہ کو لفظ جمعہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کنایتاً کیا جاتا ہے، در حقیقت یہ نام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ محشر کے میدان میں روز جمعہ جو ہے ایک مجسم صورت میں محشر کے میدان میں آئے گا، اور تمام دنوں پر، تمام ایام ہفتہ پر اس کی سرداری ہے، اور بے حد شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ یہ محشر کے میدان میں وارد ہوگا۔ تو وہاں پر بھی معصوم علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں کہ یہ در حقیقت یہ آمد محشر کے میدان میں جمعہ کا جس کو نام دیا گیا ہے، یہ در حقیقت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی آمد کی تعبیر کی گئی ہے کہ کس طریقے سے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف محشر کے میدان میں شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے کر آئیں گے۔ روز جمعہ عبادتوں کی، شب جمعہ بھی عبادتوں کی شب ہے۔ اتنی بابرکت ساعتیں ہیں روز جمعہ کی کہ پروردگار روز جمعہ کے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ افراد جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اتنی شرف والی رات ہو، اتنا شرف والا دن ہو کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے اندر مناجات قبول ہوتی ہیں، جو دعا انسان کی کبھی قبول نہ ہوتی ہو، روز جمعہ وہ دعا کرے وہ دعا قبول ہوگی۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بھی اور انبیاء کرام کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے پاس دعا کے لیے آتا تھا، اپنی پریشانی بیان کرتا تھا، جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام معافی مانگنے کے لیے آئے اور اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہماری معافی کی درخواست پیش کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اس گناہ کو معاف کرے، تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے ٹھہرنے کو کہا، انتظار کرنے کو کہا، اور روز جمعہ کا اللہ کے نبی نے انتظار کیا، اور جب جمعہ کا روز آیا اس روز آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے اس گناہ سے جو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کی معافی پروردگار سے طلب کی۔ جتنی شرف اور کرامتیں پروردگار نے اس دن کو عطا کی ہیں، اگر اس دن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب اور اس کی سزا بھی اسی حساب سے ہے جس حساب سے اس دن کی عزت اور عظمت ہے۔ جو سر عام گناہ کرے، علل اعلان گناہ کرے،
نہ اسے اپنے گناہ پہ شرمندگی ہو، نہ وہ اپنے گناہ سے معافی مانگے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ گار ہے؟ وہ گناہ گار اگر ہمیں عام زبان میں سمجھنا ہے، جو داڑھی منڈوا کر شب جمعہ روز جمعہ پھرتا رہے، چلتا رہے، یہ شرعن حرام ہے، اور یہ وہ حرام سر عام کر رہا ہے، اس کو اس پہ کوئی شرمندگی اور ندامت نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خدا نہ خواستہ اگر اپنے حجاب کا خیال نہیں کرتی اور اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، یا گھر میں کوئی نامحرم آتا ہے تو اس کے سامنے اس طریقے سے جاتی ہیں کہ حجاب کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو یہ سر عام گناہ کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو روز جمعہ سر عام گناہ کرے گا، اس کے ایک گناہ کا عذاب اتنا ہے کہ گویا اس نے ساری زندگی قیامت تک اپنی گناہ میں گزاری ہے۔ ساری زندگی گناہ میں، ایک ایک گناہ روز جمعہ جو کرے، سر عام گناہ کرے، اس کا عذاب اور سزا اتنی ہے کہ اس نے قیامت تک اپنی زندگی جو ہے وہ گناہ میں گزاری ہے۔ اپنے زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اٹھائے جائیں، مولا کے معاون اور مددگار بنے، معصوم فرماتے ہیں کہ روز جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرو۔ جو تلاوت سورہ بنی اسرائیل کی کرے گا، وہ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو ان کے معاونین میں، ان کے مددگاروں میں اس بندے کا شمار ہوگا جو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا ہمیں صلوات جو پڑھنی ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ جو درود بھیجنا ہے، وہ کس وقت پڑھا جائے؟ تو مولا نے اس وقت فرمایا کہ عصر کے وقت، ظہر سے 3 گھنٹہ بعد، ظہر کے وقت سے 3 گھنٹہ بعد عصر کے وقت یہ صلوات پڑھنے کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد وعجل فرجہم کہہ کر صلوات کا پڑھنا۔ جو شخص اس طریقے سے اپنی عادت بنا لے گا صلوات پڑھنے کی، انشاءاللہ جب بھی مولا ظہور فرمائیں گے تو اس کو بھی مولا کی صفا میں شامل کیا جائے گا۔ اور محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھنا جمعے کے روز بہترین اعمال میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ جن کے والدین زندہ ہیں، پروردگارہ ان کو عمر دراز، صحت و تندرستی والی عطا فرما۔ جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما۔ جن کا احسال کرنے والا کوئی نہیں، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور جن کی قبروں میں آج پہلی رات ہے، پروردگارہ یہ جو ذکر و اذکار کیا گیا ہے، فرامین محمد اور آل محمد علیہ السلام سنائے گئے ہیں، پروردگارہ ان سب کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب شمار فرما۔ ہم سب کو اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے مددگار بننے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔